ہمیں بہت سے کمنٹ آتے ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں ہم سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم زیادہ دیر پڑھ نہیں پاتے۔ کل ایک بھائی کا کمنٹ آیا، انہوں نے کہا میں زیادہ سے زیادہ 3 دن تک پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں پاتا۔ تو آج یہ جانیں گے کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ یہ اپنی سستی ہے یا اس میں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ جب کوئی بندہ سورہ بقرہ یا استغفار کی نیت کرتا ہے تو شیطان کیوں روکتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے، وہ دل میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے، نماز سے کیسے روکتا ہے اور انسان کو نا امید کیسے کرتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ یہ حقیقت جانیں گے تاکہ آپ دوبارہ کبھی رک نہ جائیں۔ اللہ ہمیں استقامت دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت دے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جو بے سکون ہیں انہیں سکون دے۔ جو جس مقصد کو لے کر اس ویڈیو پر کلک کرتا ہے اللہ پاک ان کی ساری مرادیں پوری کر دے۔ آج کی ویڈیو خاص ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو سورہ بقرہ پڑھنے یا استغفار کرنے کی نیت کرتے ہیں، یا جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد دل بھاری ہونے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں اور سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے، ان کو شیطان روکتا ہے۔ سورہ بقرہ لمبی ہے، بھاری ضرور ہے یہ عمل، لیکن قرآن پاک دل کو سکون دیتا ہے۔ قرآن پاک کبھی بھاری نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انسان کیوں کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے قریب آنے لگتا ہے، جب وہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتا ہے یا استغفار میں وقت دینے لگتا ہے تو شیطان جل اٹھتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوچئے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ وہ سورت پڑھیں جو اس کے وجود کو جلا دیتی ہے۔ اسی لیے وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے ابھی تو تم تھک گئے ہو، کل پڑھ لینا، کبھی کہتا ہے تمہارا دل نہیں لگ رہا، فائدہ ہی کیا ہے، کبھی نیند کے بہانے آتے ہیں، کبھی دل اچانک بوجھل ہو جاتا ہے، اور کبھی زندگی کی پریشانیوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تاکہ آپ وہ چھوڑ دیں، وہ عمل جو آپ کو سکون اور حفاظت دینے والا ہے۔ کل ہی ایک بھائی کا کمنٹ تھا جنہوں نے لکھا کہ جب میں سورہ بقرہ پڑھنے لگتا ہوں تو 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھ پاتا، حالانکہ پریشانیاں بھی بہت ہیں، دل بھی چاہتا ہے مگر بس خود بخود دل ہٹ جاتا ہے۔ تو بھائی یہی تو شیطان کا حملہ ہے، وہ جانتا ہے اگر تم نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی، اگر تم نے استغفار پر قائم رہ لیا تو تمہارے ارد گرد کی ساری تاریکیاں مٹ جائیں گی، اس لیے وہ دل میں نا امیدی ڈالتا ہے، کبھی غصہ، کبھی سستی، کبھی بیزاری، اور سب سے خطرناک حملہ نماز سے روکنا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو جب تم استغفار بڑھاتے ہو تو وہ تمہیں نماز میں بھٹکاتا ہے، کبھی موبائل یاد آ جاتا ہے، کبھی دنیا کی فکر، کبھی کوئی رکھا ہوا کام یاد آ جاتا ہے۔ جب ہم نماز کی طرف بڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں پہلے یہ کام کر لوں، یہ ہو جائے، اس کے بعد پھر ایک مکمل نہیں ہوتا دوسرا یاد آ جاتا ہے۔ یہ سارے شیطان کے جال ہیں جس میں وہ لاکھوں لوگوں کو پھنسا چکا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ اگر تم ہر بار گر کر بھی اٹھتے ہو، ہر بار چھوڑ کر بھی دوبارہ شروع کرتے ہو تو سمجھ لو تم جیت رہے ہو۔ شیطان تم سے تب ہار جاتا ہے جب تم ہار ماننے سے انکار کرتے ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور دل بھاری ہونے لگتا ہے تو سمجھ لیں اثر ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان مومنوں ہی کو بہکاتا ہے۔ اگر آپ استغفار پر ڈٹے ہیں اور مشکلات بڑھ رہی ہیں تو یقین کریں آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، بس شیطان شور مچا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تم اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہو۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ سستی، بیزاری، نیند یا دل کا بوجھ یا کوئی بھی کام، یہ سب شیطان کے حملے ہیں، رکنا نہیں ہے۔ استغفار، نماز اور سورہ بقرہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، یہ وہ روشنی ہے جو کسی تعویذ یا دنیاوی حل سے نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے۔ آج میں آپ کو ایک دل کی بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جب ہم نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کیسے ایک دم ہزاروں خیالات آنے لگتے ہیں؟ ہمیں صرف اسی وقت ہی خیالات کیوں آتے ہیں جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں؟ اور وہ خیالات بھی برے نہیں ہوتے، ان میں بھی کوئی کام کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہمیں وہاں سے پکڑتا ہے جہاں پر ہماری کمزوری ہوتی ہے۔
وہ بڑی چالوں سے ہمارے پاس آتا ہے۔ ہم عورتوں کو تو سکون سے نماز پر بیٹھنے نہیں دیتا، کبھی کپڑے دھونے یاد آتے ہیں، کبھی برتن یاد آتے ہیں، کبھی بچہ جاگ جاتا ہے، کبھی کھانا رکھنا ہوتا ہے اور دل کہتا ہے چلو یہ کر لوں پھر پڑھتی ہوں، لیکن پھر دن ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ وہ شیطان کا طریقہ ہے جو ایک عورت کے وقت اور دل پر وار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر ہم نے دل سے نماز شروع کر دی اور ہم نے استغفار کی عادت ڈال دی تو ہمیں یہی روزمرہ کے کام جنت تک لے جائیں گے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان جنت تک جا سکے، وہ تو ہمیں بے سکون رکھتا ہے، وہ تو ہمیں کبھی سکون میں نہیں رہنے دیتا۔ کبھی محسوس کیا نماز پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن سکون سے بیٹھ کر دعا نہیں مانگ پاتے۔ وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام یاد دلاتا ہے تاکہ ہم اللہ سے بات نہ کر سکیں۔ وہ ہمارے کان میں آ کر کہتا ہے ابھی بچہ رو رہا ہے، ابھی بچہ کھیل رہا ہے، اسے سلا دو، بعد میں دعا مانگ لینا، ابھی کچن سمیٹ لو ورنہ بعد میں مشکل ہوگی، ابھی تھک گئی ہو بعد میں پڑھ لینا۔ لیکن میری بہنوں، جب ہم اللہ کو پہلا وقت دیتے ہیں تو اللہ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یقین جانیے، جب آپ نماز کو ترجیح دیتی ہیں تو گھر کے کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے وقت کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، جب ہم نماز اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو دن چھوٹا نہیں بلکہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جو کام پہلے دیر سے ہوتے تھے وہ وقت پر اور آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اور میری ان بہنوں سے گزارش ہے جو کہتی ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں، گھر کے کام بہت ہیں، میں سورہ بقرہ کیسے پڑھوں؟ تو میں دل سے کہوں گی ریلیکس ہو کر اپنے دن کا کام نمٹا کر پرسکون دل سے پڑھیں۔ اللہ آپ کے وقت میں ایسی برکت ڈال دے گا، آپ حیران رہ جائیں گی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے تو میں کہوں گی تہجد کا وقت، کیونکہ وہ وقت صرف آپ اور آپ کے رب کا ہوتا ہے۔ نہ بچے بلاتے، نہ کوئی کام یاد آتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی خلل، بس آپ اور آپ کا رب اور اللہ پاک کا کلام۔ یہ شروع میں مشکل لگے گا، نیند آئے گی، آنکھیں بھاری ہوں گی، لیکن چند دن بعد آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے گی۔ وہ لمحہ روح کو سکون دیتا ہے اور یہ میرا اپنا آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ میں دن میں سکون میں کام کر پاتی ہوں کیونکہ میں نے تلاوت رات کو کر لی ہوتی ہے۔ جب سے میں نے تہجد کے وقت سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو دن میرا ہلکا رہنے لگا، فکر کم ہو گئی اور جو کام پہلے بھاری لگتے تھے اب وہی آسان لگنے لگے ہیں۔ میرے اللہ نے سچ کہا ہے، جو میرے لیے وقت نکالتا ہے میں اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ تو میری بہنوں، آج سے وعدہ کریں، شیطان کے بہانوں کو نہ سنیں، اپنے رب سے وعدہ کریں کہ نماز، استغفار اور سورہ بقرہ آپ کا روز کا حصہ بنے گی۔ دیکھیے گا آپ کی پریشانیاں خود ختم ہو جائیں گی، وہ بدل جاتی ہیں پریشانیاں، اور اللہ پاک آپ کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے، ہماری تھکنوں کو عبادتوں میں بدل دے اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، یا اگر کوئی بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا واقعی ہم اپنی مصروف زندگی میں اللہ کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ یاد رکھیے، اللہ صرف نمازیں نہیں مانگتا، وہ ہمارا دل چاہتا ہے، اور جب ہم اپنا وقت اور دل اس کے نام کرتے ہیں تو وہ ہمارے وقت، دل اور زندگی تینوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دل بھی سکون پائے، آپ کے گھر میں بھی روشنی اترے، تو آج سے نیت کریں، روز استغفار، سورہ بقرہ اور ایک سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور اپنی ساری پریشانیاں اپنے اللہ کے نام کر دینی ہے، اس کے حوالے کر دینی ہے، پھر وہ رب جانے اور مشکلیں جانے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ کسی دوسری بہن کا بھی دل جاگ جائے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے یا استغفار کا کوئی عمل کر رہا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ ملے۔ یاد رکھیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے تم ایک قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم آگے بڑھ کر آؤں گا۔ تو بس آج سے نیت کریں، چاہے دن کا ایک لمحہ کیوں نہ ہو، نماز، استغفار یا سورہ بقرہ اللہ کے لیے ضرور نکالیں۔ جب آپ اللہ کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ آپ کے دن کے ہر لمحے میں برکت ڈال دیتا ہے، کام آسان ہو جاتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے اور گھر میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے۔ اور میری
سب بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا ہے۔ جو بھی بہن یا بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے کمنٹ میں لکھا ہے ہم بھی استغفار یا سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کے دلوں میں استقامت ڈال دے، ان کے گھروں سے پریشانیاں دور کر دے۔ جو بچیاں امتحانات میں اچھے رزلٹ کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں کامیابیاں لکھ دے۔ جو بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے۔ جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، جو بھائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان سب کے لیے میرا اللہ پاک آسانیاں کر دے، انہیں نیک ہم سفر عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور جو ٹوٹے دل سے یہ ویڈیو سن رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ جو کمنٹ میں کہتے ہیں، جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سب کے لیے روز دعا کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ کے نام دل سے یاد رکھوں گی۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، کسی ایک بہن کو بھیجیں، شاید وہی آج اللہ کے قریب آنے کی طرف پہلا قدم اٹھا لے۔ اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ فی امان اللہ۔